السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے صرف اور صرف 6 دن میں اس تمام کائنات کو وجود بخشا۔ یہ وہ کائنات جو پہلے لا وجود تھی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اسے وجود بخشا۔ جب وجود بخشا تو اس رب کائنات نے اسے فسوا کر دیا، سیدھا درست بنا دیا، اور کس کے کیا کام ہے، کون کیا کرے گا، ہر کسی میں ان چیزوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین ہر موقع پر بندے کو آفرز دیتا رہتا ہے۔ آج کل دنیاوی آفرز کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں۔ آئیے آفرز کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی کچھ شان ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا، الحمدللہ۔ ان انسانوں میں ہمیں بھی بنایا، الحمدللہ۔ اب ان انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ مسلمانوں میں بھی قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنایا، نبی کا متبع، نبی کی اتباع کرنے والا بنایا۔ اس کے بعد ان مسلمانوں کو ثواب کے لیے کئی آفرز دیا۔ اس میں سے رمضان بہت بڑا آفر ہے کہ اس رمضان میں جو عبادتیں کرتا ہے اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین روزے دار کے منہ کی خوشبو کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس رمضان میں جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، آخری جو 10 راتیں ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگا کرتے تھے، اللہ اکبر، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ صرف یہی کہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اور ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر رکھی گئی۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئیے سورۃ القدر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا تو پھر اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر والی رات، یہ معزز مکرم محترم رات کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین خود جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صرف 1000 مہینے نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات کی عظمت کو، فضیلت کو قرآن مجید سے اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے روح نازل ہوتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا ایسے ہی اپنی طرف سے نازل ہوتے ہیں؟ نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں یہ جو جبرائیل آ رہے ہیں، اس رات میں یہ جو فرشتے آ رہے ہیں، اپنے رب کے حکم سے آ رہے ہیں، اجازت سے آ رہے ہیں۔ کیا خالی ہاتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، کل امر، ہر مسئلے کا حل لے کر کے آ رہے ہیں، فیصلے لے کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام، سلامتی ہے، شانتی ہے، شانتی اس رات میں، ہی حتی مطلع الفجر، یہ شانتی کب تک ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہے، جیسے ہی رات ہو جائے گی، رات سے لے کر کے فجر کی اذان تک شانتی ہی شانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کل یہ رات شروع ہونے والی ہے، کل پہلی تاخرات ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا 5 تاخراتیں ہیں، 21،
23, 25, 27 اور 29 ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لہٰذا ان اوقات کو برباد نہ کریں۔ آئیے یہ قرآن مجید کا ذکر ہوا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو اسی کے تعلق سے سورۃ النمل سورہ نمبر 27 شروع ہو رہی ہے، جو وقال الذین میں موجود ہے، یعنی 19ویں پارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، طاسین، اس کا علم اللہ کو ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں قرآن مجید کی ہے، واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ آیتیں جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، جانو تو صحیح، سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن کیسے ہدایت ہے، یہ قرآن کیسے مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ حاضرین اکرام، سورۃ البقرہ میں کہا گیا ھدی للمتقین، یہاں کہا گیا ھدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو متقی ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ یعنی ایک بلہ ہے، روپے کا بلہ لے لیں، بغیر ہیڈ کے کیا وہ بلہ کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ اس کے اوپر ٹیلز نہیں ہے، صرف ہیڈ ہے، تو کیا وہ بلہ قبول ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا۔ تو مومن بھی وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہی مومن بھی ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا بہترین بات بتلائی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پابندی سے اس کے وقت میں مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یہ لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اس سے تین باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے بات پتہ چل رہی ہے، انسانوں کے جو حقوق ہیں، دنیا والوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز کا تعلق اللہ سے، انسانوں سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسانوں سے ہے۔ تو اللہ نے اپنے حقوق کے بعد انسانوں کے حقوق بتلائے، اس کے بعد بتلاتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ مومنین وہ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں حقوق اللہ میں کمی ہو گئی، یا حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، جانوروں کے حقوق میں، اس کائنات کے حقوق میں اگر کمی ہو گئی، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے حساب لے گا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا نا۔ حاضرین اکرام، سورۃ النمل، نمل کے معنی ہے چیونٹی۔ تو آج ہم اسی پر اپنی بات کرتے ہیں، میرا لمبا گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مختصراً یہ کہ ہم نے سنا تھا کہ جالوت طالوت کے درمیان لڑائی ہوئی، سنے تھے بیان میں، جالوت سے طالوت جنگ لڑ رہے ہیں، اور طالوت علیہ الرحمہ ہے، اللہ ان پر رحم نازل فرمائے، مسلمان ہیں۔ طالوت کے لشکر میں عام سپاہی کی طرح لڑنے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی بناتے ہیں، اپنے نبی بناتے ہیں داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد کو، سلیمان کو علم عطا کیا۔ علم نبوت بھی ہے، علم دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے نالج ہے، ہم نے علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تب باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے مل کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا۔ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے تمام مومن بندوں میں سے ہم کو فضیلت عطا کی، اس اللہ رب العالمین کے لیے تعریفیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کا
وارث سلیمان کو بنایا، سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی باپ کے بعد وہ تمام چیزیں سنبھالنے والے سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ وقال، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا لیکچر دیا، اپنی بات پیش کی کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو مجھے عطا کیا گیا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ تو یقیناً وہ بہت واضح فضل ہے۔ اس کے بعد سلیمان کے قصے کی طرف ہم آتے ہیں۔ بڑی پیاری باتیں، ہو سکتا ہے آپ پچھلے رمضان اس سے پہلے سنے ہوں، لیکن ہماری بھی زبانی چند باتیں سنتے ہوئے چلیے۔ اللہ رب العالمین نے جن، انس اور پرندوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جمع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں چونٹیاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس علاقے میں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ایک چونٹی کہتی ہے، بعض لوگ بولتے ہیں چونٹیوں کی وہ سردار تھی یا چونٹیوں کا وہ بادشاہ تھا، کہتے ہیں، اس کی کہیں بھی وضاحت نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے میری چونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے، تمہیں کھنن نہ دے، تمہیں برباد نہ کر دے، وہم لا یشعرون، اور وہ محسوس نہ کرتے ہوں، اور انہیں احساس نہ ہو، شعور نہ ہو، لا علمی میں، نہ جانتے ہوئے انجانے میں تمہیں روند نہ دے۔ اے میری چونٹیوں تم تمام کی تمام اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو ایک پیغام دیا گیا کہ وہ جہاں بھی رہیں، اکیلے رہیں یا اجتماعی شکل میں رہیں، دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے تعلق سے غور کریں، دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ ایک چونٹی ہے اپنے تمام قبیلے سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، نہ جانتے ہوئے انجانے میں کہیں یہ تمہیں روند نہ دے، فوراً تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات سنے سلیمان علیہ السلام، فتبسم ضاحکا من قولها، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اس کے قول پر، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما اس نعمت پر جو نعمت تو نے مجھ کو عطا کی، اور وہ نعمت جو تو نے میرے والدین کو عطا کی۔ اے اللہ میرے والدین کو تو نے نعمت عطا کی، مجھ کو تو نے نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں پر تیرا شکر کرنے والا مجھے بنا، اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا مجھے بنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے وہ عمل کرنے والا بنا، نیک عمل جس سے تو راضی ہو۔ کئی لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن کیا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے؟ کیونکہ نیک عمل تو کر رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاکاری ہے، ساتھ ہی ساتھ دکھاوا ہے، ساتھ ہی ساتھ شہرت پسندی ہے، کہاں اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟ نیک کام تو ہے لیکن اللہ کے پاس وہ کام برباد ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اے اللہ تو نے مجھے حکومتیں عطا کی، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ عمل کرنے والا بنا جس پر تو راضی ہو، وہ نیک کام کرنے والا بنا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک صالح لوگوں میں شامل فرما دے، چاہے وہ مسئلہ دنیا کا ہو چاہے وہ مسئلہ مرنے کے بعد کا ہو، بس میرا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جس سے دوستی کروں، جو میرا دوست بنے وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ اچھا ہو، وہ قرآن کا پابند ہو، جو حدیث کا پابند ہو؟ کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے
ہوتے ہیں جواب ملتا ہے نہیں ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیے جس کو تمام دنیا کی سلطنت دی گئی وہ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے صالح لوگوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد ایک بات پتہ چل رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے سورۃ النمل کے اس واقعے میں دو جانوروں کا ذکر کیا گیا. ایک ہے ہدہد جو آگے آئے گا، دوسرا ہے چیونٹی جو ابھی گزرے. چیونٹی ہوا میں کیا اڑتی ہے؟ زمین پر رینگتی ہے. زمین پر انسان کی آنکھ کو فوراً دکھتی نا چیونٹی. ہدہد پرندہ ہے، ہوا میں اڑتا ہے. چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں کہیں روند نہ دے، کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. تو اس زمین پر رینگنے والی چیونٹی کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. زمین پر رینگنے والی چیونٹی یہ گواہی دے رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. انجانے میں کہہ رہے ہیں نا، غیر محسوس طریقے سے، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم ادھر موجود ہے. لا یشعرون، بغیر کسی احساس کے. اور پرندہ بھی آ کر کے ہدہد کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بات بتلانے والا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. اور یہ پرندہ ہدہد ہوا میں اڑنے والا ہے. تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو پرندے، جو چرندے، جو درندے زمین پر چپک کر کے چلیں یا زمین کے اندر ہو یا آسمانوں میں اڑنے والے ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. ہر ایک کو اس چیز کے تعلق سے علم ہے کہ علم غیب کسی کو نہیں دیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں. سبحان اللہ. اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی نا. حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اگر علم غیب ہوتا تو اونٹنی آ کر کے نبی اکرم سے شکایت نہیں کرتی. آ کر کے اونٹنی نے اپنا سر نبی کے قدموں پر رکھ دیا. نبی نے دیکھا اور کہا کہ کون اس کا مالک ہے؟ فرمایا گیا کہ میں فلاں فلاں اس کے مالک ہیں. تو کہا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے کھانا بہت کم دیتے ہو. دیکھو ایک یہ اونٹنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اونٹنی جا کے نبی کو شکایت کر رہی ہے. اونٹنی کو کیا ضرورت تھی شکایت کرنے کی؟ صرف قریب جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب سے جان لے سکتے تھے نا. لیکن نہیں، اونٹنی ادھر شکایت کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، نہیں ہے. حاضرین اکرام، اب آئیے چلتے ہیں. چھوٹی کا یہ جب قصہ ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے ہیں. بڑوں کو چاہیے کہ اگر وہ ذمہ دار ہیں تو اپنے ماتحتی میں لوگوں کا جائزہ لیں. مسجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، جماعتوں کے ذمہ دار، ان کو چاہیے کہ سروے کرتے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کو کس طریقے سے ساتھ دیا جائے، چاہے وہ جماعت کے ذریعے ہو، چاہے مسجد کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے اعتبار سے کسی بھی طریقے سے ہو. کیونکہ ادھر دیکھیے سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. تمام کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. ام کان من الغائبین، کیا یہ ہدہد غائب ہے؟ حقیقت میں کیا یہ غائب ہے؟ اس کے بعد غصے میں آتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سے سخت عذاب دوں گا. عذابًا شدیدہ، بے انتہا زیادہ سخت. ایک تو سخت سے سخت عذابًا شدیدہ کہہ کر کے اور حد سے زیادہ بے انتہا زیادہ سخت سے سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ واضح دلیل ہمارے پاس لے کر کے آئے گا، سلطان لے کر کے آئے گا جس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ، کسی قسم کا شک نہ رہنا، بات پوری صاف صاف رہنا، ایسا سلطان لے کر کے آئے گا. دیکھیے ادھر ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بغیر ذمہ دار کی اجازت کے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے.
سمجھ رہے ہیں؟ آج ہوتا نا بغیر امیر کے بغیر اجازت کے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے. ابو کی اجازت کے بغیر بچہ بڑا کام کر دے رہا, امی کی اجازت کے بغیر گھر میں لڑکیاں بہت سے کام کر دے رہی ہیں. نہیں چلتا, بڑے کی اجازت ہونا ضروری ہے. سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں اور نبی بڑے رحم دل ہوتے ہیں, لیکن ہدہد کا ادھر نہ پایا جانا انہیں اتنا غصے میں لا دیا, فوراً کہتے ہیں کہ اسے بڑی سخت سے سخت سزا دوں گا. دوسری بات کہتے ہیں اگر ویسا نہیں تو ڈائریکٹ اسے قتل ذبح کر دوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ دلیل پیش کرے گا. تو ادھر چھوٹوں کے لیے بھی بڑا زبردست نسخہ پیش کیا گیا کہ بڑوں کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے, اجازت لے کر کے مشورہ لے کر کے کام کرنا چاہیے. اب دیکھیے اس کے بعد محترم ہدہد صاحب آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں, کیا زیادہ وقت نہیں لگا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آئے. فَقَالَ, ہدہد نے کہا أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, اے سلیمان علیہ السلام جنوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر آپ کی حکومت ہے, لیکن میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے, آپ علم نہیں رکھتے, وہ بات میں آپ کو بتانے والا ہوں. بغیر ڈرے کے پرندہ کہہ رہا ہے اگر کوئی بڑا ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, بڑے ادب و احترام سے حق بات ہم بھی پیش کریں گے. نہیں بھی اتنے بڑے ہیں نہ انہوں, ہاں بھی بڑے ہیں, انکار نہیں, لیکن ادب سے ہم اپنی بات بھی رکھیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین, کہ اے سلیمان علیہ السلام میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں اور ایک بڑی بہترین اور یقین والی خبر لے کر کے آ رہا ہوں. اور وہ کیا خبر تھی؟ انی وجدت امرأة تملکهم, اے سلیمان علیہ السلام میں نے ایک عورت کو دیکھا, ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قوم سبا پر حکومت کر رہی ہے. پہلا تعجب, کیونکہ حکومت خواتین گھر میں کریں گے, گھر کے باہر نہیں, تعجب زدہ ہے. دوسری بات کہتے ہیں وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور انہیں کئی اشیاء دیے گئے, اشیاء میں سے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. تین چیزیں دنیاوی لحاظ سے پیش کی ہیں, دین کے لحاظ سے نہیں, دنیا کے لحاظ سے. نمبر 1 اے سلیمان میں نے عورت کو دیکھا. نمبر 2 وہ عورت سبا کی قوم پر حکومت کر رہی ہے. نمبر 3 اور اسے بہت سی چیزیں عطا کی گئی ہیں. نمبر 4 اس کے پاس ایک بہت زیادہ اور بڑا عرش ہے, یعنی ایک بہت بڑا تخت ہے, اس کا تخت و تاج ہے. بہت سی چیزوں میں سے تخت و تاج ایک بہت بڑا زیادہ ہے. تھوڑا رک کر کے سوچیں, صنف نازک یعنی عورت ہوتی ہی ہے خوبصورت. کوئی بھی مسکرا رہے نہیں بھائی, ہماری مائیں بہنیں مسکرا رہی ہوں گی. عورت جو ہے نا طبعی اعتبار سے, قدرتی اعتبار سے بہت خوبصورت ہوتی ہے. اب اس خوبصورتی کے اوپر وہ اور خوبصورتی اختیار کرے تو, جیسے سونا چاندی ہیرے جواہرات استعمال کرے تو, چمکیلے ڈریس استعمال کرے تو کیا اور خوبصورت ہوگی کہ نہیں؟ اگر وہ کتنی بھی کالی ہو, اگر یہ چیزیں استعمال کرے تو خوبصورت ہو جاتا ہے. دوسرا, تیسری بات, اب ایک تو وہ قدرتی طور پر خوبصورت, دوسرا اگر وہ چیزیں استعمال کرے تو اور خوبصورت, تیسرا اگر اس کو ایسی جگہ پر بٹھا دیا جائے جو خوبصورت ہو تو مومن بھی اپنا ایمان چھوڑ دیں. کافروں کی تو بات الگ ہے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں لا دیں. ہدہد کا تعجب کرنا ضروری تھا وہاں پر. ایک تو عورت, اس کو کئی چیزیں دیے گئے, اس میں سونا چاندی جواہرات تو ہے ہی, اس پر اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے, اس پر وہ براجمان ہے, اور وہ بھی نہ کو وہ حکومت کی بادشاہ بھی ہے, بادشاہت کر رہی ہے, ملکہ ہے وہ. اور اس کے بعد یہ تو دنیا کے لحاظ سے بدلا ہے, دین کے لحاظ سے بتلاتے ہیں کہ وجدتها
وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں نے اس عورت کو دیکھا، میں نے اس کے قوم والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہدہد نے بس یہی کہہ کے بات ختم نہیں کی، اور آگے فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، پورا ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ جو یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں نا، یہ سجدے کو ہی ان کے نزدیک خوبصورت زینت والا پورا زبردست بہترین کر کے بتلا دیا ہے۔ شیطان ان کے اور اللہ کے درمیان میں ہدایت کے معاملے میں آڑا بیٹھ چکا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام کچھ تو کیجئے، دیکھیے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض، کہ اے سلیمان علیہ السلام وہ اللہ جس کو سجدہ کرنے سے شیطان رکا رہا ہے، وہ اللہ آسمانوں میں زمینوں میں جو پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے سے شیطان ان لوگوں کو رکائے ہوئے ہیں۔ اب کوسا تو دوسری چیزوں نا، بس سورج کو لا کر کے بتلا دیا، اور یہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور آپ تو جانتے ہیں اور تمام لوگ یہاں کے جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم اعلان کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اے سلیمان اس رب پروردگار کو، اس خالق کائنات کو چھوڑ کر کے یہ سبا والے اس سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ان کے سجدہ کرنے کی وجہ یہ شیطان ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا بھائی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی درگاہ پر کسی بابا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لہٰذا یہ مسلمان، لہٰذا یہ انسان، لہٰذا یہ عیسائی، لہٰذا یہ یہودی جانچ لیں کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں یا حقیقت میں اپنے سچے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے یہ ہدہد کہتے ہیں، یہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ هو رب العرش العظیم، یہ سبا کی رانی کے تخت کی کیا بات کریں، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ وہ عرش ہے جو آسمانوں پر، زمینوں پر، ہر چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے عرش کے پروردگار کو چھوڑ کر کے وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور ہم اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اس موقع پر ہم نے سجدہ کیا۔ پہلی رکعت میں تراویح کی کیا سجدہ نہیں کیے؟ ہاں، ہدہد نے انفارمیشن دی کہ ہم جس کے سامنے سجدہ کرتے وہ عرش کا رب ہے، ہم نے بھی سجدہ کیا۔ جب حافظ صاحب نے کہا نا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا تو میرے دل میں فوراً بات آئی کہ ہدہد نے تو یہ انفارمیشن دی، کیا میرے حق میں یہ سجدہ ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں بات آئی میرے کہ میں پہلی رکعت میں ہوں، چلو سورہ فاتحہ تو ہو جائے گا، لیکن اس مقام پر کیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کر سکوں گا؟ کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا؟ لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ موقع دیا، اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دیا۔ اب بھی رمضان، یہ رمضان کا ہمارے پاس موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ 10 دن جو آ رہے ہیں اس کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ اس کے بعد جب ہدہد نے یہ بات کہی تو کیا سلیمان نے فوراً قبول کر لی یہ بات؟ نہیں کرنی ہے۔ کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، اے ہدہد جو تم نے بات رکھی ہے اچھی بات ہے، تھوڑا رکو، تم نے سچ کہا یا تم نے جھوٹ کہا، اس کی ہم تحقیق کر لیتے ہیں۔ بھائی تم تو آ کر کے باہر سے بول دیے، سچ بول رہے جھوٹ بول رہے، تم سچے جھوٹے وہ ہم دیکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ بات کہنا اس پر دال ہے، اس پر گواہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ اصل اس واقعے میں دیکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام بہت بڑی سلطنت دی گئی تھی۔ کسی کو ڈاؤٹ آ سکتا تھا کہ علم غیب بھی دیا گیا ہوگا، شاید ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ہر آیت سے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے علم غیب کا رد ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام ہی نہیں، وہاں کے موجود تمام لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ کسی کو علم غیب نہیں دیا گیا۔ حاضرین اکرام، جب سلیمان علیہ السلام تحقیق کرتے ہیں، آئیے سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بات کو قبول نہیں کیے، بلکہ کہا تم سچے ہو جھوٹے ہو معلوم کریں گے۔ یہی بات کیا ہمارے اندر ہے؟ ایک شخص گھروں کا معاملہ لے لیں،
تو شوہر کو بیوی کے تعلق سے کون کی کچھ ہی بول دیتا تو اپنی بیوی کے اوپر یہ شک کرنا شروع کر دیتا، چل رہا شوہر کے تعلق سے بیوی کو کون کی کچھ کی بول دیتے ہیں تو یہ لڑکی، یہ ہماری بہن اپنے شوہر کے اوپر شک کرنا شروع کر دے رہی ہے، شک کے بیماری میں پڑ چکی ہے۔ وہ تحقیق کرو، معلوم تو کرو جو کہنے والے وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ جو ہمارے قریبی رہتے ہیں نا ان کے اوپر ہمارا یقین نہیں رہتا، کون کی کہاں کی جو رہتا نا اس کے اوپر ہمیں یقین کرتے۔ کیا عجیب ہے، جو لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں ان کے اوپر ہمارا کوئی ایمان نہیں، ان کے اوپر ہمارا کوئی یقین نہیں کہ ہاں بھئی یہ ہمارے حق میں اچھے ہیں۔ جو کہیں اور رہتے ہیں ان کے تعلق سے ہم وہ فکر مند رہتے، انہوں بولے تو سچ ہو جاتا۔ تو ہمارے کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، اگر کوئی انجان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ جائے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اللہ تحقیق کا حکم دیتا ہے، ہم بغیر تحقیق کے آپ مجھ کر کے بات قبول کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کر لیا کہ واقعی ایک قوم ہے جس کا نام سبا ہے، اور یہ سبا قوم ملک یمن میں پائی جاتی ہے۔ تو واقعی وہاں پر ایک عورت ہے، بلقیس اس رانی کا نام ہے، اس ملکہ کا نام ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کریں گے یہ کہ اے ہدہد اب جاؤ، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، اے ہدہد یہ لو، یہ میرا لیٹر ہے، یہ میرا پامفلیٹ ہے، یہ میرا خط ہے، اسے لے کر کے جاؤ، یہ خط لے جا کر کے ان کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد کی زبان سلیمان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ پاتے، کوئی اور نہیں سمجھتے، اس لیے ہدہد دوسروں کے پاس سے شکایت لے کر کے نہیں گئے بلکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کرنے کے بعد یہ ذمہ داری خود ہدہد کو دی کہ ہدہد یہ میرا پامفلیٹ ہے، یہ میرا لیٹر ہے، یہ میرا خط ہے، جاؤ اس بلقیس کے پاس، اس قوم والوں کے پاس ڈال دو۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور جب تم ڈال دو گے نا اس جگہ سے ذرا ہٹ جاؤ، یعنی چھپ کر کے دیکھو وہ لوگ کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ لیٹر پڑھ کر کے ان کا کیا جواب ہو رہا وہ بھی دیکھ لو، تمہیں خالی ڈال کے آنا نہیں، ادھر ہی پوری خبر رکھنا ہے تمہاری ذمہ داری۔ اب یہ ہدہد گئے خط لے کر کے، لیٹر پامفلیٹ لے کر کے۔ آج بھی ہمیں اگر بولنے نہیں آتا، تیلگو زبان نہیں آتی، تیلگو زبان کا پامفلیٹ تو اپنے غیر مسلم تک پہنچاؤ۔ دیکھو ایک پرندہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا تو برداشت نہیں کر سکا، آج ہماری اتنی کم ضربی ہے کہ کوئی اسلام سمجھتا نہیں، ہم اسے اسلام سمجھنے دیتے نہیں۔ اب یہ ہدہد گئے اپنی چونچ میں خط پکڑ کر کے جا کر کے ڈال دیا۔ اب قوم سبا کی وہ رانی خط لیتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھ کر کے اپنے تمام لوگوں کو جمع کرتی ہیں، اپنے تمام لوگوں کو جو بھی ملکہ کے پاس رہتے ہیں نا، مشیر جنہیں کہا جاتا ہے، وزیر وغیرہ، امراء، ان تمام کو جمع کرتے ہیں، ذمہ داروں کو جمع کرتے ہیں، مشورہ لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے امراء لوگوں، وزیروں، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ کہ باقاعدہ ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اس لیٹر میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یقیناً سلیمان، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، تم جو ہے نا روگردانی مت کرو، مسلمان بن کر کے آ جاؤ۔ یہ خط مجھ تک پڑا ہے، تم کیا جواب دو گے؟ لیکن دیکھیے قوم کے لوگوں نے ان سے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، ہم بڑے قوت والے ہیں،
ہم بڑے جرأت والے ہیں، ہم سخت سے سخت حالات میں لڑنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، آپ حکم دے کر کے تو دیکھو، ہم ان سے لڑیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ کہ لیکن جہاں ہم قوت والے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ مسئلہ کون سا بہتر ہوگا، آپ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہم قوت والے ہیں چلو ہم لڑیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ ہم لڑیں گے، آپ حکم دیے تو، اگر آپ صلح کی بات کر رہے ہیں تو جا کر کے ہم صلح بھی کریں گے۔ تب یہ قوم کی جو رانی ہے واقعی نالجبل تھی، اس نے کہا کہ بادشاہوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو ادھر کی عوام کو قتل و غارت کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، اور جو ان کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت و آبروؤں سے کھیلتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک کام کرتے ہوں، یہ جو سلیمان ہے نا، ان کے پاس تحفے تحائف دے کر کے بھیجتی ہوں، آخر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر دنیا کے لالچی ہیں، کیونکہ قوم سبا کے تخت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، تو دیکھیں گے کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے۔ لہذا ایک شخص کو بلا کر کے بہت زیادہ مال و دولت دی جاتی، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آلریڈی حدود پیغام پہنچا دیے تھے کہ ادھر یہ بات چلی ہے، آپ کو لالچ دینے کے لیے ایسا ایسا بھیجا جا رہا ہے، وہ بھیجو نہ کوئی بھیجو، اللہ رب العالمین تو سپورٹ میں ہے ہی۔ جیسے یہ لوگ آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام انہیں غصے سے کہتے ہیں کہ یہ مال سے تم خریدنا چاہتے ہو، یہ مال تمہیں میرے کو دینا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ مجھے دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے دیا ہے، لہٰذا جاؤ اپنے قوم والوں سے کہو کہ ہم جو ہے نا ارجع، لوٹو تم اپنے قوم والوں کی طرف، اور کہو کہ ہم بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ایسا لشکر جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پھر حدود ساتھ ساتھ میں ہے، جیسے ہی وہ شخص آ کر کے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات پہنچا دیتا ہے تو سبا کی رانی بلقیس کہہ دیتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، لہٰذا ہم خود ان کے دربار میں چلے جائیں گے۔ جب ادھر یہ بات ہو رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ سبا اور سبا کی جو قوم ہے، وہ قوم سبا اور سبا کی قوم مسلمان بن کر کے لوٹ رہی تھی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کا تخت ہم تک پہنچا دے۔ افریت جن میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ اے سلیمان مذاق سے ذرا، اب رہتے نا مذاق کرنے والے بھی رہنا، کہا کہ آپ اپنے تخت پر سے اٹھے ہی نہیں ہوگے، ہم الا دیں گے۔ لیکن اسی میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کو علم دیا جاتا، انسان تھا، صحیح بات ہے، یہ انسان تھا۔ کس قسم کا علم، کون سی کتاب اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کی اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کی، اس لیے ہم بھی اس کے بارے میں نہیں کہیں گے، بس ایک انسان کو علم دیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ پلک بھی جھپکائے ہوں گے، ہم لے کر کے آ جائیں گے، اور وہ فوراً اس کا تخت لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کس کا؟ بلقیس کا۔ کہاں لا رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام وہ تخت دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا اس میں کاریگری کر دو، تھوڑا ایر پیر کر دو، اس کا نقشہ تھوڑا بدلا دو۔ اچھا، بدلا دیا گیا۔ آئے بلقیس، جب آئی بلقیس محترمہ ملکہ صاحبہ جب آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی تخت ہے جو تمہارا ہے؟ تو انہوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں کہتے ہیں کہ کأنہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو۔ انہیں ڈاؤٹ ہو رہا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، پھر اتنے بڑے بادشاہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایک جیسا بھی ہو، دو بھی باتیں ہیں۔ تو انہوں ڈائریکٹ بول دیا نا کہ یہ میرا ہے، اور ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کر دی ہے۔ بڑوں کا ادب رکھتے ہوئے ایسی بات کرنی چاہیے تاکہ سامنے والوں کو برا نہ لگے۔ بلقیس نے کہا، محترمہ صاحبہ ملکہ صاحبہ نے کہا کہ ایسا ہی لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہی ہے۔ لہٰذا اب یہ جب مسلمان ہو کے آ رہے ہیں نا، اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ پیش آیا جائے۔ آج ہمارا کیا مسئلہ رہتا، ناؤ مسلم بول کر کے مسلمانوں سے الگیچ کر دیتے، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو جب یہ ملکہ آ رہی تھی
تو سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنایا، شیشے کا بے انتہا بہترین محل بنایا، بنا کر کے اس رانی کو کہا کہ چلیے اس شیش محل میں آئیے۔ اب دیکھیے اس کی خاطر تواضع کریں، مسلمان ہوئے ہیں نا، اور یہ سچے نبی یہ بھی ظاہر کرنا ہے نا۔ جب یہ شیش محل میں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ قیل لها دخول الصرح انها كانت من فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بہت بڑا گہرا کنویں کی طرح ہے، ایک بہت بڑی گہری جھیل بہ رہی ہے پانی کی، لہٰذا وہ اپنے جو پیچے ہوتے ہیں پیچے پنڈلی تک اٹھا لیتی ہے کہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ جب وہ قدم رکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں بلکہ بہت قیمتی شیش بچھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایک نبی جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے حق میں کتنے رحم دل ہے کہ ان کے استقبال میں ایک بڑا شیش محل بنا دیے، اور شیش محل بھی ایسا شیش محل بنائے کہ وہ ملکہ دھوکے میں آ گئی کہ یہ پانی ہے۔ جب قدم رکھے تو پتہ چلا کہ وہ پانی نہیں بلکہ ایک بہترین شیشے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ! اس کے بعد فوراً اور وہ شیش محل بھی بے انتہا قیمتی ہیرے جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بلقیس جو رانی ہے کہتی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہتی ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا کہ اب تک تجھے چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہی تھی، یہ میری غلطی تھی۔ شیطان کی غلطی یہاں پر ظاہر نہیں کی ہے بلکہ خود اپنی غلطی ظاہر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، اے اللہ اب تک غلطی ہوئی لیکن اب سلیمان کے ساتھ میں مسلمان ہو جاتی ہوں، اور مسلمان بھی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین کے لیے میں فرما بردار ہو جاتی ہوں۔ اب سے جو بھی قدم ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، میری ذات کی جانب سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی ایک ملک کی بادشاہ ہوں نا، میں بھی ایک ملک کی ملکہ ہوں نا، لیکن میں اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کروں گی، جو بھی کروں گی اللہ کے حکم سے کروں گی، جو بھی کروں گی اللہ کے حکم سے، جو سلیمان حکم دیں گے وہ حساب سے کروں گی۔ سبحان اللہ! تو اللہ رسول اللہ کی اتباع ایک جو غیر مسلم تھی اسلام قبول کیے وہ رانی ہمیں سکھا کے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ! تو سوچئے ہمیں اپنے مسئلے میں کتنے آگے ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلی دیکھی، بعد میں ان سے نکاح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس بلقیس ملکہ سے نکاح کیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اوکے، سمجھ رہے؟ یہ آخری بات ہے میری۔ یہ جو نکاح کا ہے نا مسلمانوں میں بہت ہے، سلیمان علیہ السلام بلقیس سے نکاح کرے تو بس بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے بھی قرآن میں ذکر نہیں کیا، رسول اللہ نے حدیث میں ذکر نہیں کیا۔ پھر یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ عیسائیوں کی کتابوں سے آئی ہے، اور کئی مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تفسیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں ہے، لہٰذا ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں کہ بلقیس سے اسلام قبول کیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے جو ہمیں باتیں پتہ چلی، سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توحید کے لیے کوشش کرتی رہنی چاہیے، جیسا کہ ہدہد نے کوشش کی، دیکھ کر کے لیٹر پامفلیٹ جا کر کے پہنچا دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کریں تو اپنی غلطی کو سامنے رکھیں، شیطان کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ سب بیکار باتیں، غلطی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، کیس ختم، چاہے وہ کون سے بھی مسئلے ہوں۔ چوتھی بات، اہم بات، آخری بات، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی خبر دے تو فوراً ایکسیپٹ نہیں کریں گے،
یوٹیوب پر اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو فوراً ہم یہ بھی دین بول کر کے نہیں چلیں گے، اس کے پیچھے تحقیق کریں گے، اس کے پیچھے جانیں گے کہ آیا اللہ نے یہ کہا ہے یا نہ کہا ہے، رسول اللہ نے بتلایا ہے یا نہ بتلایا ہے، اس کے پیچھے تحقیق کر کے عمل کریں گے۔ اور سچا مسلمان وہی ہوتا کہ جو بھی بات آتی نا پہلے اس کے پیچھے معلوم کر لیتا کہ سچ ہے یا نہیں، اس کے بعد اسے قبول کرتا۔ تو ادھر مسلمانوں کو یہی تعلیم دی گئی کہ فوراً کوئی بات قبول مت کرو، فوراً کوئی بات قبول مت کرو، پہلے اس کے بارے میں جانچو، تحقیق کر لو، اس کے بعد اس چیز کو قبول کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر چلنے والا بنا، اللہ قرآن اور حدیث پر ہمیں چلنے والا بنا، اللہ ان واقعات سے نصیحت لے کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔